بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ سورہ یوسف کی 108 نمبر آیت۔ اس میں اللہ رب العزت اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے ہذہ سبیلی، یہ میرا رستہ ہے۔ کیا رستہ ہے؟ ادعو الی اللہ، کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ علی بصیرۃ، پوری بصیرت کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ، اس کے انجام کو سمجھتے ہوئے، انا ومن اتبعنی، یہ کام میں بھی کرتا ہوں اور جنہوں نے میری پیروی اختیار کی ہے وہ بھی یہی کام کرتے ہیں۔ کیا؟ اللہ کی طرف بلانا۔ تو آپ دیکھیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا یہی طریقہ کار تھا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، اپنی طرف نہیں بلاتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ آخر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی پیغام تھا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ اللہ کی طرف بلانے سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ دوسری جگہ پر فرمایا ادعو الی سبیل ربک، اللہ کے رستے کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف بلانا۔ اور یہ جو بلانا جو ہے یہ کوئی اندھا دھند قسم کا کرنے کا کام نہیں کہ یہ سارے کر رہے ہیں تو میں نے بھی کرنا ہے۔ فرمایا علی بصیرۃ، یہ کام جو ہے یہ بصیرت کے ساتھ کرنا ہے، شعور کے ساتھ کرنا ہے کہ ہم کیا دعوت دے رہے ہیں، کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، دنیا کے اندر کیا انجام ہوگا، آخرت کے اندر کیا ہوگا، قوم کا رد عمل کیا ہوگا، اس کو کس طریقے سے برداشت کرنا ہے۔ صبر کے مراحل آ جائیں تو اگر ہم کامیابی سے اس کو عبور کر لیں تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا کیا صلہ دینے والا ہے۔ تو یہ سارے کام پورے شعور کے ساتھ کرنے والے ہیں۔ دوسرے کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، موعظت کا مطلب ہوتا ہے خیر خواہی، درد مندی، ہمدردی، والموعظۃ الحسنہ یعنی بہترین خیر خواہی کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر کوئی بحث مباحثہ بھی ہو وہ جدال احسن ہو، یعنی وہ اچھا اخلاق کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، وہ بحث مباحثہ اس حد تک نہ پہنچ جائے کہ آپ دوبارہ ملنے کے قابل بھی نہ رہیں، جس کا انجام نفرت کی بنیاد کے اوپر ہو جائے، جس کا انجام جو فساد کے اوپر مبنی ہو جائے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے دعوتی حکمتیں بتائی ہیں۔ کسی جاہل کے ساتھ واسطہ پڑ جائے، ظاہر دعوت دے رہے ہیں، آپ کو پہلے تو نہیں پتہ چلے گا کہ یہ جاہل ہے یا ایک سمجھدار بندہ ہے۔ فما اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جاہل کے ساتھ مخاطبت ہو جائے تو سلام کہہ کے رخصت ہو جائیں، یعنی بھلے طریقے کے ساتھ سلامتی کی دعا دے بھی اللہ بھلا کرے بھی تمہارا، یعنی بھلائی کی دعا دیں اور علیحدہ ہو جائیں، یعنی وہاں آپ جاہل نہ بن جائیں، جاہل کے مقابلے پہ بڑا جاہل بننے کی کوشش نہ کریں۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاصدع ما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ بات کو کھول کے بیان کر دو، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس کو بالکل کھول کے بیان کرنا ہے۔ کس طریقے سے؟ وہی پوری حکمت اور دانائی کے ساتھ، شعور کے ساتھ،
کھلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے سامنے ایسی بات کر دیں جو اس کو ہضم ہی نہ ہو سکے، اس کی عقل و سمجھ سے بالاتر ہو جائے، اور آپ کہیں جی میں تو بات کو کھول کے بیان کر رہا ہوں۔ بات کو ایک سٹیپ بائی سٹیپ کسی طریقے سے، کسی آغاز سے کسی انجام کی طرف لے کے جایا جاتا ہے۔ یہی انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ فاصدہ ما تؤمر وأعرض عن المشرکین، فرمایا کہ بات کو کھول کے بیان کرو، جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے اس کو کھول کے بیان کرو۔ وأعرض عن المشرکین، اور یہ جو مشرکین ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین تھے، فرمایا کہ ان سے اعراض کرو۔ اعراض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چشم پوشی کرنا، یعنی وہ جو آپ کے ساتھ برا رویہ اختیار کر رہے ہیں، وہ جو آپ کی ہوٹنگ کر رہے ہیں، وہ جو آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، وہ جو آپ کے اوپر الزام تراشیاں کر رہے ہیں، وہ جو آپ کی بات کو ہوا میں اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، وأعرض عن المشرکین، فرمایا کہ ان کی ان حرکتوں سے اعراض کرو، ان کو نظر انداز کر دو، اگنور کر دو۔ یہ نہیں کہ ان کو چھوڑ کے کہیں اور نکل جاؤ، یعنی ان کی ان حرکتوں سے، وہ جو معاملات کر رہے ہیں اس سے اعراض کا مطلب ہوتا ہے نظر انداز کرنا۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہاں منافقین کا ذکر آیا، وہاں بھی اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے، وأعرض عنہم، آپ یہ جو انہوں نے یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں آپ اس سے نظر انداز کریں، اس کو چشم پوشی کریں۔ وعظہم، اور ان کو بہترین طریقے سے نصیحت کیجیے۔ وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ایسے انداز سے بات کریں کہ بات ان کے دل کے اندر اتر جائے، باپ کی بات ان کے دلوں کے اوپر دستخط دے۔ یہ تھا طریقہ کار، اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ سمجھایا اپنے پیغمبروں کو، مومنوں کو، یہ ہے بصیرت۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جب حکم دیا کہ جاؤ فرعون کو جا کے دعوت دو، اذهبا الی فرعون انہ طغی، آپ دونوں جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہوا بیٹھا ہے۔ فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، تو آپ دونوں اس کے ساتھ نرم زبان میں، نرم لب و لہجے کے اندر گفتگو کرنا، ہو سکتا ہے وہ ڈر جائے یا نصیحت قبول کر لے۔ میرے بھائیوں، یہ کچھ تمہیدی باتیں آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں کہ یہ جو کام اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ قل ھذہ سبیلی، کہ یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، کہ اللہ کی طرف بلانا، علی بصیرت، پورے شعور کے ساتھ، انا و من اتبعنی، یعنی یہ پیغمبر کا بھی کام تھا، جو ان کے اتباع کرنے والے ہیں ان کا بھی یہ کام ہے۔ تو یہ تمہیدی طور پر یہ چیزیں آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ جو اللہ نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے اس کو کرنا کس طرح ہے۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ کی ذات پاک ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بھی بتا دو کہ وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ المشرکین یعنی کہ یہ وہ جو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب قوم تھی، جو پورے قرآن میں جہاں بھی المشرکین یا المشرکون کہا گیا ہے تو اس سے مراد وہ مشرکین عرب ہی تھے۔ تو بتا دیا ہے کہ میرا ان کے ساتھ دینی تعلق کوئی نہیں ہے، میں بحیثیت دین، بحیثیت مذہب میں اس قوم میں سے نہیں ہوں۔ ویسے تو ظاہر آپ کا قبیلہ تو وہی تھا، قریش تھا، بنو ہاشم میں سے تھے، تو اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بحیثیت دین جو تعارف ہے، بتایا جا رہا ہے کہ میں اس معاملے میں ان میں سے نہیں ہوں، میرا ان کے اس ایمان، عقیدے، شرک و کفر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ایک مومن کا بھی، ایک بندہ مومن کا، ایک داعی کا یہی کام ہے کہ اس نے اللہ کے راستے کی دعوت دینی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قوم کے گمراہ چیزیں ہیں، گمراہی کی چیزیں ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف چیزیں ہیں، اس سے بچنا ہے، نیکی کی دعوت دینی ہے۔ اچھے کام ہے اس کے ساتھ آپ تعاون کر سکتے ہیں، نیکی و تقویٰ کا کام ہے اس میں تعاون کریں، لیکن جو اللہ کی حدوں کو توڑنے والی چیزیں ہیں اس میں کوئی تعاون نہیں ہے، اس میں کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں کوئی کسی طرح کی موافقت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو کسی بھائی کا کوئی سوال ہو، جو باتیں سمجھ میں نہیں آئیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ جو معلوم ہے آپ کو بتائیں گے، نہیں تو مطالعہ کر کے بھی بتا سکتے ہیں۔